الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر المحجلين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. محترم حاضرین، کل کے درس میں آپ لوگوں کے سامنے حدیث جبریل کا ایک حصہ بیان کیا گیا تھا، جس میں اسلام اور ارکان اسلام کی وضاحت کی گئی تھی. حضرت جبریل علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دوسرا سوال پوچھا وہ یہ کہ اخبرنی عن الایمان، مجھے ایمان کے بارے میں بتلاؤ. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ. ایمان کے ارکان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا. اب ایمان اور اسلام کے درمیان کیا فرق ہیں؟ بظاہر دیکھنے میں یہ نظر آتا ہے کہ ایمان اسلام کا حصہ ہے، اس لیے کہ ایمان کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار موجود ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار موجود ہے، شہادت موجود ہے. لیکن حقیقت میں دونوں کے درمیان فرق ہے. اسلام کا تعلق ہمارے ظاہری اعمال سے ہے، یعنی ہم اقرار کرتے ہیں تو اپنی زبان سے اقرار کرتے ہیں. جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اپنے اعضاء کے ذریعے سے نماز پڑھتے ہیں. ہم جب زکوٰۃ نکالتے ہیں تو اپنے ہاتھوں سے کمائے ہوئے مال کو نکالتے ہیں. اور اسی طریقے سے روزہ رکھتے ہیں تو اپنے بدن کو بھوکا رکھتے ہیں. حج کرتے ہیں تو اپنے بدن کو تھکاتے ہیں، اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں. تو اسلام کا تعلق یہ ظاہری اعمال سے ہے، لیکن ایمان کا تعلق قلبی اعمال سے ہے. دونوں کے اندر فرق ہے. اسلام کا تعلق ظاہری اعمال سے ہے اور ایمان کا تعلق قلبی اعمال سے ہے. یعنی ایمان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی پختہ عقیدہ رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہ ایمان ہو. آپ جس چیز کا عقیدہ رکھتے ہیں وہ عقیدہ آپ کا ایمان ہے. جس چیز پہ آپ پختہ عقیدہ رکھتے ہیں اس پہ آپ کا پختہ ایمان ہے. ایمان کے اندر شک اور تردد نہیں ہوتا. ایمان میں کسی بھی قسم کا شک اور تردد نہیں ہوتا، بالکل پختہ یقین ہوتا ہے اور آپ کا عقیدہ ہوتا ہے. اسی لیے اسے عقیدہ کہا جاتا ہے. عقیدہ کا مطلب ہوتا ہے عربی زبان میں کسی چیز کو گانٹھ دے دینا. تو آپ جب اپنے ذہن میں اپنے دل میں اس بات کو گانٹھ لیتے ہیں کہ یہی چیز صحیح ہے، اس کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی غلطی نہیں ہے، کسی بھی قسم کا کوئی تردد نہیں ہے، تو یہ آپ کا ایمان اور عقیدہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے ارکان کو بتلایا تو یہ کہا کہ الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ. سب سے پہلی چیز جو ذکر کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ یہ کہ آپ اللہ پر ایمان لائیں. اللہ پر ایمان کس طریقے سے لایا جا سکتا ہے؟ اللہ پہ ایمان لانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو رب سمجھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو معبود برحق سمجھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو اسماء و صفات ہے ان اسماء و صفات پر ایمان لائیں. یعنی ہم یہ عقیدہ رکھیں کہ اس پورے کائنات کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، ہمیں رزق دینے والا اللہ ہے، ہماری پرورش اور ہماری نشو و نما کرنے والا اللہ ہے، اس پورے کائنات کو چلانے والا اللہ ہے. اس کائنات میں جتنی بھی چیزیں واقع ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے نازل ہوتی ہیں. ان ساری چیزوں پہ ہم عقیدہ رکھیں. یہ ساری چیزیں توحید ربوبیت سے متعلق ہوتی ہیں. کائنات سے جڑی ہوئی جتنی بھی چیزوں پہ ہم یقین رکھیں گے
وہ توحید ربوبیت سے متعلق ہے۔ اب کوئی شخص، کوئی ذات، ہم یہ کہیں کہ اب کوئی ذات اس لائق ہو کہ وہ پورے کائنات کو چلاتی ہے اور ہر چیز اسی کے حکم سے چلتی ہے، ہر چیز کا مالک بھی وہی ہے اور ہر چیز کو پیدا کرنے والا بھی وہی ہے، تو اب یہ ذات اتنی عظیم ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اتنی عظیم ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ اب عبادت کا پہلو آتا ہے توحید الوہیت کے اندر۔ اب اگر آپ کے پاس توحید ربوبیت میں تردد اور شک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی توحید الوہیت کامل نہیں ہے۔ کسی بھی چیز کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات میں سے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصیات میں سے ہے، اسے اگر ہم بندے کی جانب یا اللہ کے علاوہ کسی اور کی جانب پر ڈال دیتے ہیں تو توحید ربوبیت کے اندر خلل پیدا ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کائنات کے چلانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ دوسروں کا بھی ہاتھ ہے تو ہماری توحید ربوبیت کے اندر خلل ہے، اور جب توحید ربوبیت کے اندر خلل واقع ہو جائے گا تو توحید الوہیت کے اندر بھی خلل واقع ہو جائے گا، اس لیے کہ ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ غلط ہے، اور جب عقیدہ ایک چیز میں غلط ہوگا، ایک توحید میں غلط ہوگا تو دوسری توحید کے اندر بھی غلط ہو جائے گا۔ توحید الوہیت کے اندر آتے ہیں تو توحید الوہیت کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو عبادت کے اندر ایک ماننا، اس کے علاوہ کسی دوسرے کی عبادت نہیں کرنا، یہ لا الہ الا اللہ کا مفہوم ہے۔ یہاں پہ سب سے پہلے جو چیز سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ عبادت کیا ہے، عبادت کس چیز کو کہتے ہیں۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، نذر مانتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے حد درجہ خوف رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حد درجہ تعظیم کرتے ہیں۔ یہ ساری کی ساری عبادت کی شکلیں ہیں۔ کچھ عبادتیں ایسی ہیں جو ظاہری عبادات ہیں، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ساری چیزیں ظاہری عبادات ہیں، لیکن کچھ عبادات ایسی ہیں جو باطنی عبادات ہیں۔ باطنی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا تعلق آپ کے دل سے ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا، اس کا تعلق دل سے ہے، ظاہر سی بات ہے آپ کے عمل سے وہ چیز نہیں نکلتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم کرنا، اس کا تعلق بھی دل سے ہے۔ تو یہ قلبی عبادات ہیں۔ ان دونوں شکلوں میں سے کوئی بھی شکل عبادت کی، کوئی بھی شکل اگر ہم غیر اللہ کے لیے کرتے ہیں تو غیر اللہ کی عبادت ہے۔ خوف اور رجا یہ ہر تعظیم کے اندر پائی جاتی ہے، ہر عبادت کے اندر خوف اور رجا ہوتی ہے۔ یعنی جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نماز پڑھتے ہیں تو ہم اس لیے نماز پڑھتے ہیں کہ اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جنت میں داخل کرے گا، تو ڈر ہے، خوف ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ کا۔ اور ساتھ ہی ساتھ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمارے دل کے اندر ایک امید رہتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری نماز کو قبول کر کے ہمیں اس پہ اجر عطا فرمائے گا، جنت میں داخل کرے گا۔ تو اس نماز کے اندر، عبادت کے اندر ایک پہلو خوف کا ہوتا ہے، دوسرا پہلو امید کا ہوتا ہے۔ اگر یہ دو چیزیں اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کر دی گئی تو ایسی صورت میں یہ غیر اللہ کی عبادت ہو جائے گی۔ مثال کے طور پہ جو شخص قبر کے پاس جاتا ہے، کسی ولی کی، کسی بزرگ کی قبر کے پاس جاتا ہے، تو وہاں جب وہ کھڑا ہوتا ہے تو اس کے ذہن کے اندر یہ بات رہتی ہے کہ اگر میں نے یہاں بے ادبی کی تو قبر والا مجھ سے ناراض ہو جائے گا، خوف ہو گیا۔ وہاں پہ جاتا ہی اس امید سے کہ قبر والے کو راضی کرے، اور راضی کرنے کے لیے کبھی وہاں پہ اگربتیاں جلاتا ہے، کبھی پھول چڑھاتا ہے، کبھی اس طرح کی دیگر چیزیں جو رضامندی کے لیے کی جاتی ہیں وہ اعمال کرتا ہے، تو خوف بھی پایا جا رہا ہے اور امید بھی پائی جا رہی ہے۔
اب یہ خوف اور امید جو ہم اللہ کی عبادت کے اندر کر رہے ہیں، اگر یہ غیر اللہ کے لیے ہے تو غیر اللہ کی عبادت ہوگی، بالکل واضح معاملہ ہے۔ یہی اصل میں توحیدی الوہیت کے اندر مسلمانوں میں خلل ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اپنے اولیاء سے مانگیں گے تو اولیاء ہماری سنتے ہیں اور ہماری باتیں اللہ تک پہنچا دیں گے۔ یہی وہ خلل ہے جو کفار مکہ کے اندر بھی تھا۔ کفار مکہ بھی یہی سمجھتے تھے کہ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ۔ کفار مکہ کے شرک کو دیکھیں اور اپنے مسلمانوں کو شرک کو دیکھیں تو دونوں میں مشابہت نظر آتی ہے۔ کفار مکہ کے ہاں جو شرک تھا، جو بت تھے، اور آج ہم غیر مسلموں کے ہاں جو بت پائے جاتے ہیں، دونوں کے اندر جو مشترک بات ہے وہ یہ کہ اصل میں وہ بتوں کی پوجا نہیں کرتے۔ ہم جو سمجھتے ہیں کہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، اصل میں وہ بتوں کی پوجا نہیں کرتے، وہ اصل میں اس ذات کی پوجا کرتے ہیں جس کی تصویر بنا کے سامنے انہوں نے رکھی ہے۔ ان کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ یہ تصویریں جو بنائی گئی ہیں ان میں اوتار پایا جاتا ہے، یعنی ان کا ایک اثر اس کے اندر پایا جاتا ہے، اور جب ہم اس کو پکارتے ہیں تو حقیقت میں ان کو پکارتے ہیں۔ کفار مکہ نے جو بت تیار کیے تھے وہ نیک افراد کے تھے، صالحین کے تھے، اور بتوں کو حقیقت میں نہیں پکارتے تھے۔ جن کی تصویریں بنا رکھی تھی ان کو پکارتے تھے۔ اب چاہے وہ بت ہو پتھر کا بنا ہوا، یا قبر ہو اور قبر کے اندر کوئی بزرگ سویا ہوا ہو، کسی بھی صورت میں آپ پکاریں گے تو پکارتے ہیں اسی ذات کو، بلاتے ہیں اسی ذات کو جس کو آپ بلانا چاہتے ہیں، چاہے وہ قبر کے اندر ہو یا بت کی شکل میں موجود ہو۔ اسی لیے کفار مکہ جب ان کو بھوک لگتی تھی کھجوروں کے بت بناتے تھے، اور جب بھوک لگتی تھی تو اسے توڑ کے کھا جاتے تھے۔ تو یہ بھی ان کے یہاں پایا جاتا تھا۔ تو توحید الوہیت کے اندر اگر خلل پایا گیا تو ہمارا پورا اسلام، پورا ایمان برباد ہو گیا۔ توحید ربوبیت کے اندر کفار مکہ کے یہاں خلل نہیں تھا، توحید الوہیت کے اندر ان کے یہاں خلل پایا جاتا تھا۔ تو اللہ پہ ایمان لانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہماری توحید ربوبیت بھی پختہ ہو، توحید الوہیت بھی پختہ ہو۔ ایک تیسری چیز اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہے کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، جسے توحید اسماء و صفات کہا جاتا ہے۔ توحید اسماء و صفات کا مطلب یہ ہوا کہ جو نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن مجید کے اندر آئے ہوئے ہیں، اور جو نام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی احادیث کے اندر ذکر کیا ہے، جو صفات قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بتلائی گئی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفتیں بتلائی ہیں، ان صفات پہ ہم ایمان لے آئیں۔ ایمان کس طریقے سے ہمارا ہوگا کہ ان صفات کے اندر، ان اسماء کے اندر جو باتیں کہی گئی ہیں ان باتوں کا ہم اقرار کریں، اور اس کو ہم یقین کے ساتھ اپنے ذہن اور دماغ میں بیٹھا لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ صفت پائی جاتی ہے۔ قرآن مجید کے اندر ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سمیع و علیم ہے، اللہ تعالیٰ سمیع ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں۔ سمیع یعنی ہماری باتوں کو سنتا ہے، کیسے سنتا ہے اس کا ادراک ہم نہیں کر سکتے، لیکن سننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سنتا ہے، اللہ تعالیٰ بصیر ہے، بندوں کے اعمال کو، بندوں کو دیکھتا ہے۔ ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے۔ جتنی بھی صفات قرآن مجید کے اندر اور احادیث کے اندر وارد ہوئی ہیں، ان صفتوں پہ ہم یقین رکھیں گے، اس کی کیفیت کے بارے میں کچھ نہیں بولیں گے، نہ تلاش کریں گے، اس لیے کہ جب تک کسی چیز کی کیفیت نہ بیان کی جائے اس وقت تک ہم اس کی کیفیت کا تصور قائم نہیں کر سکتے۔ اور اس کے لیے واضح مثال ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے ہاتھ کی صفت کا ذکر کیا ہے۔ اب یہ صفت کیسی ہے، اگر ہم اس کا تصور قائم کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہم مخلوق میں جب ہاتھوں کو دیکھتے ہیں، نام یعنی ہاتھ کا نام جب ہم ذکر کرتے ہیں تو ہم یہ جانتے ہیں کہ انسانوں کے پاس بھی ہاتھ ہے،
کتے اور گدھے کے پاس بھی ہاتھ ہیں، تو کیا انسانوں کا ہاتھ کتوں اور گدھوں کے ہاتھ کی طرح ہے؟ جب مخلوق کے اندر اتنا فرق ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بہت بلند لسان ہے۔ صرف سمجھانے کے لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مخلوق کے ایک ہی نام، ہم کہتے ہیں کہ کتے کا ہاتھ، کہتے ہیں انسان کا ہاتھ، اور اس سے بھی اگر واضح چاہیے تو ہم کہتے ہیں کہ انسان کا چہرہ اور کتے کا چہرہ، گدھے کا چہرہ، مختلف جانوروں کا چہرہ، جانوروں کے چہرے تک میں اختلاف پایا جاتا ہے، اور انسان کے چہرے میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے، وہ سب کو چہرہ کہا جاتا ہے۔ کوئی اس کو کوئی دوسرا نام نہیں دیتا، وہی نام دیتا ہے جو اس کا حقیقی نام ہے، لیکن اس کی کیفیت کیا ہے مخلوق کے اندر مختلف ہے۔ کسی کی کیفیت کچھ اور ہے، کسی کی کچھ اور ہے، کسی کی کچھ اور ہے۔ جب اتنا فرق مخلوق کے اندر ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے کیسے تصور کر سکتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ پہ ایمان لانے کے اندر ایک چیز ہے، وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت عظیم ہے، اور اس عظمت کا اگر ہم تصور کریں تو حقیقی معنوں میں ہمارے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف پیدا ہوگا اور شوق بھی پیدا ہوگا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرسی آسمان و زمین کو محیط ہے۔ کرسی کے تعلق سے حدیث میں آتا ہے، تو مفسرین بھی ذکر کرتے ہیں کہ یہ عرش کا وہ حصہ ہے جہاں پہ پاؤں رکھا جاتا ہے۔ آپ کرسی یا دوسرے عرش پرانے دیکھیں گے تو پاؤں رکھنے کی جگہ ہوگی، پاؤں رکھنے کی جو جگہ ہے اسے کرسی کہا جاتا ہے، اور یہ کرسی کی مثال عرش کے مقابل میں ایسی ہی ہے جیسے ایک صحرا کے اندر چھوٹا سا کوئی کڑا پھینک دیا جائے، پورے صحرا کے مقابل میں اس کڑے کی کیا حیثیت ہے، یہی حیثیت کرسی کی عرش کے مقابل میں، اور آسمان و زمین کی حیثیت اس کرسی کے مقابل میں ایسی ہی ہے جیسے کسی صحرا کے اندر ایک کڑا پھینک دیا جائے۔ یعنی اتنی بڑی زمین اور اتنا بڑا آسمان، پورے کائنات کو ہم دیکھ رہے ہیں، اور اس کائنات کی حیثیت عرش کی کرسی کے مقابل میں ایسے ہی ہے جیسے چھوٹی سی رنگ یا چھوٹا سا کڑا جو کسی صحرا میں پھینک دیا جائے۔ اس صحرا میں آپ تلاش کرتے پھریں گے، آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے ہے کہ الرحمن علی العرش استوی، رحمان عرش پہ مستوی ہے۔ رحمان عرش پہ مستوی ہے، یعنی آپ کرسی دیکھیں، کرسی کی حیثیت کیا ہے، پھر اس کے بعد عرش کی عظمت کیا ہوگی، اسی لیے عرش عظیم کہا جاتا ہے۔ یعنی کتنا بڑا عرش ہوگا اس کا تصور ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ اس لیے کہ آسمان و زمین کی جو حیثیت ہے وہ ایک چھوٹے سے کڑے کے برابر ہے، اور کرسی کی حیثیت ایک کڑے کے برابر ہے، پھر عرش کتنا عظیم ہے اور اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا عظیم ہے۔ اسی لیے ہم اللہ اکبر کہتے ہیں تو ہمارے دلوں کے اندر اکبر کا جو لفظ ہے یہ سب سے بڑا ہے۔ جب اللہ کی صفت ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ عظیم ہے تو آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، انسان کا ذہن پہنچ ہی نہیں سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا عظیم ہے، اور اتنا عظیم رب اپنے بندے سے کتنا قریب ہوتا ہے، اپنے بندوں کو اپنا دوست بنا دیتا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، کہ اللہ ایمان والوں کا ولی ہے، دوست ہے۔ آپ سوچئے اگر آپ کا دوست کوئی بڑا شخص ہو اس دنیا کے اندر، کوئی وزیر اعظم ہو، کوئی صدر ہو، تو آپ کے پاؤں زمین پہ نہیں پڑیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے عظیم ہے اور وہ ایمان والوں کو اپنا دوست بناتا ہے۔ تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت ہمارے ذہن کے اندر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کتنی بڑی ہے، اور اس سے ہمیں اپنی عبادات کے اندر خشوع و خضوع پیدا کرنے کا شوق پیدا ہوگا کہ ہم اس عظیم ذات کی عبادت کرتے ہیں جس کی عظمت کی کوئی انتہا نہیں۔
یہ اللہ پہ ایمان لانے کے فوائد میں سے ہے، جس کو اس حدیث کے اندر ذکر کیا گیا کہ تؤمن باللہ، کہ تم اللہ پہ ایمان لاؤ۔ اللہ کے تعلق سے قرآن کریم کے اندر جتنی باتیں ذکر کی گئی ہیں، احادیث کے اندر جتنی باتیں ذکر کی گئی ہیں، ہم ان باتوں پہ اجمالی طور پہ ایمان لائیں گے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہم ایک ایک باریکی کو نہیں جانتے، تو ہمارا ایمان یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن باتوں کو قرآن مجید کے اندر ذکر کیا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کو اللہ تعالیٰ کے تعلق سے احادیث کے اندر ذکر کیا ہے، ہم ان پہ ایمان لاتے ہیں۔ وہ باتیں حقیقت ہیں، ان پہ ہم ایمان رکھتے ہیں۔ اب جن چیزوں کی تفصیل ہمیں معلوم ہو جاتی ہے، اللہ کی عظمت اور اس کی بڑائی کے تعلق سے جتنی باتیں ہمیں معلوم ہو جاتی ہیں، ہم اسے اپنے ذہن میں رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور اس کے اسماء اور اس کی صفات کے تعلق سے ہمیں جب کوئی علم حاصل ہوتا ہے تو اس سے ہمیں خود فائدہ ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کو اگر ہم اچھی طریقے سے جان لیں تو ہمیں بہت ساری عبادات کو انجام دینے میں اور بہت ساری برائیوں سے بچنے میں مدد ملے گی۔ جیسے قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی رزاق ہے، جس کے رزق کو چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے اور جس کے رزق کو چاہتا ہے کشادہ کر دیتا ہے۔ اب جب ہمیں اس بات کا علم ہو جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی رزاق ہے اور ہماری زندگی تنگی میں گزر رہی ہے، تو ہمارے دل کے اندر یہ اطمینان ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے مقدر کیا ہے۔ جب تک مقدر کیا ہے یہ تنگی برقرار رہے گی، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آزمائش ہے، تو اس صورت میں ہماری زبان سے کوئی غلط لفظ نہیں نکلے گا۔ اور ساتھ ہی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نعمت سے نوازتا ہے تو ہمارے دل کے اندر یہ بات پیدا ہوگی کہ یہ نعمت ساری کی ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہے، اس لیے کہ وہی رزاق ہے۔ تو ہمارے دل کے اندر جو بات پیدا ہوگی وہ یہ کہ ہم اپنے رازق رب کا شکر ادا کریں۔ تو اس طریقے سے شکر ادا کرنے کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہوگا۔ اب مثال کے طور پہ ہم کوئی گناہ کا کام انجام دینے جا رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت علیم اور بصیر کو ہم جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دل کے اندر کی باتوں کو بھی جانتا ہے، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ دل کے اندر جو ہم چھپا کے رکھتے ہیں اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، کوئی نہیں جانتا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب جانتا ہے تو ہمارے اس پورے پروگرام کو اور ہمارے اس پورے پلان کو اللہ تبارک و تعالیٰ جان رہا ہے کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں، تو ہمارے دل کے اندر خوف پیدا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ کسی مقام پہ ہیں، گناہ کا مقام ہے، ہم یہ نہیں جانتے ہیں بلکہ ہمیں یہ یقین ہوتا ہے کہ کوئی شخص نہیں دیکھ رہا، بند کمرہ ہے اور ہم اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم اطمینان میں ہیں کہ کوئی بھی شخص ہماری حرکت کو نہیں دیکھ رہا۔ آج موبائل کا دور ہے اور موبائل کے اندر بہت ساری فحش چیزیں موجود ہوتی ہیں، ہم دروازہ بند کرتے ہیں اور بیٹھ کے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں، اگر ہمیں اس بات کا یقین ہے اللہ، اور یقین ہونے کے ساتھ ساتھ اس بات کو ذہن میں لانا بھی ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس عمل کو دیکھ رہا ہے، تو ہمارے اندر خوف پیدا ہوگا۔ اور یہ خوف کب پیدا ہوگا؟ جب ہم اللہ کی عظمت کو ان ساری صفات سے جوڑیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا عظیم ہے، اس کے مقابلے میں ہم کتنے حقیر ہیں، کتنے چھوٹے ہیں۔ یعنی اس کا اگر ہم موازنہ کرنا چاہیں تو کسی بھی چیز سے نہیں کر سکتے، کسی ذرے سے بھی نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو منٹوں میں، سیکنڈوں میں، بلکہ اس سے بھی کم لمحے کے اندر ہمیں سزا دیتے، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ رحیم ہے اور مہلت دیتا ہے۔ مسلمانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کو جاننے میں سارے پہلو ہیں کہ اللہ رحیم بھی ہے، غفور بھی ہے، شدید العقاب بھی ہے، اور اس کی پکڑ بھی بہت سخت ہے، مہلت بھی دیتا ہے، توبہ کا وقت بھی دیتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے بندوں پہ رحمت کے طور پہ دی ہے، اس لیے کہ اس کی صفت رحیم بھی ہے۔ حدیث جبریل کے اندر جو دوسری چیز ذکر کی گئی، ان تؤمن باللہ و ملائکتہ، اللہ کے فرشتوں پہ،
اللہ کے فرشتوں میں سے سب سے افضل فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام، جس طریقے سے انبیاء کرام میں سب سے افضل نبی ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اسی طریقے سے فرشتوں میں سب سے افضل فرشتہ حضرت جبریل علیہ السلام۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 2 بار ان کی اصل صورت میں دیکھا، غار حرا کے اندر اور پھر اسراء اور معراج کے موقع پہ۔ ان 2 مواقع پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کی اصل حالت میں دیکھا۔ اب اس فرشتے کی عظمت کیا ہے اور اس کا حجم کتنا بڑا ہے، حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کے 600 پر ہیں، حضرت جبریل علیہ السلام کے 600 پر ہیں، اور انہوں نے جب اپنے پر کو پھیلایا تو پورا آسمان، پوری کائنات چھپ گئی۔ اتنی عظیم شخصیت کے ذات ہے صرف حضرت جبریل علیہ السلام۔ فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پر والا بنایا ہے۔ قرآن کریم کے اندر خود اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو پر والا بنایا ہے، کسی کے 2 ہیں، کسی کے 3 ہیں، کسی کے 4 ہیں، لیکن حضرت جبریل علیہ السلام کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کے 600 پر ہیں، اور جب وہ پر پھیلاتے ہیں تو پورا آسمان ڈھک جاتا ہے، پورا افق چھا جاتا ہے۔ فرشتوں میں جن کا نام لیا گیا ہے حضرت جبریل کا، حضرت میکائیل کا اور حضرت اسرافیل کا، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے اندر بھی ہے، اور جہنم کے خازن مالک کا نام لیا گیا ہے، اور بعض روایات میں جنت کے خازن رضوان کا نام لیا گیا ہے۔ یہ اسماء قرآن کریم کے اندر بھی آئے ہوئے ہیں، بعض اسماء، اور بعض اسماء احادیث کے اندر بھی آئے ہوئے ہیں۔ اب جن کے تعلق سے ہمیں تفاصیل معلوم ہیں، اس صحیح تفصیل کے ساتھ ہم ان پہ ایمان رکھیں گے، اور جن کے تعلق سے ہمیں تفصیلی معلومات نہیں ہیں یا صحیح معلومات ہم تک نہیں پہنچی ہیں، ان پہ ہم اجمالی طور پہ ایمان رکھیں گے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے موجود ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے اس کائنات کا کام لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو اس طریقے سے بنایا ہے کہ وہ اللہ کے احکامات کو بجا لاتے ہیں، اللہ کے حکم کو بجا لاتے ہیں، اور کبھی بھی کسی بھی معاملے میں نافرمانی نہیں کرتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا قوی بنایا ہے، اتنا پختہ بنایا ہے کہ کتنا ہی بڑا کام کیوں نہ دے دیا جائے وہ کبھی تھکتے نہیں۔ اسی لیے انسان سے قوی اللہ تعالیٰ نے اس انداز میں مخلوق کو پیدا کیا ہے، انسان سے قوی جن کو بنایا ہے، اور ان کے اندر یہ قوت دی ہے کہ مختلف شکلیں اختیار کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے زیادہ قوی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بنایا ہے۔ اگر جنوں کی قوت دیکھنی ہو تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے قصے کے اندر ذکر کیا گیا ہے کہ پلک جھپکتے میں بلقیس کا عرش سامنے حاضر کر دیا گیا۔ پلک جھپکنے میں جتنی دیر میں پلک جھپکتی ہے، کتنا سیکنڈ لگتا ہے، اتنی مسافت سے عرش حاضر کر دیا گیا۔ یہ جنوں کی قوت ہے، تو فرشتوں کی قوت کتنی زیادہ ہوگی، فرشتوں کی قوت کتنی زیادہ ہوگی، اس کا اندازہ آپ کر سکتے ہیں کہ جب دنیا کے اندر لوگوں کی وفات کے ٹائم کو دیکھا جائے، اگر ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر کس طریقے سے لوگ وفات پاتے ہیں، اور ابھی کورونا کے اندر ہم نے دیکھا کہ ایک ہی ٹائم پہ کتنے لوگ مر گئے، اور ایک کسی کونے میں ہے، دوسرا کسی کونے میں ہے۔ تو جس وقت اس کا ٹائم مقرر کیا گیا، بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی وقت میں کتنے افراد موت کے گھاٹ اتار جاتے ہیں۔ جنگیں ہوتی ہیں، جنگوں میں ایک ہی دھماکے میں کتنے لوگ مر جاتے ہیں، یعنی سیکنڈ کے اندر کتنے لوگوں کی موت ہو جاتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، فرشتے روحوں کو قبض کرتے ہیں، اور فرشتے ایک مقام سے دوسرے مقام تک جاتے ہیں، اور روح قبض کرنے والے فرشتوں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو مقرر کیا ہے جو روح قبض کرتا ہے، اور باقی فرشتے مدد کرتے ہیں۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بنایا ہے، اس سے ان کی قوت کا پتہ چلتا ہے۔
کہ کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو قوت دی ہے، اور یہ جنوں سے کہیں زیادہ قوی ہیں۔ انسان سے قوی جن اور جن سے کہیں زیادہ قوی یہ فرشتے ہیں۔ تو فرشتوں میں جن کے نام ہیں معلوم ہیں، جن کے اعمال ہمیں معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کیا کام سونپا ہے، تو اسی انداز میں ہم ان پہ ایمان رکھیں گے۔ جن کے تعلق سے ہمیں معلوم نہیں ہے ان کے بارے میں ہم کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ یہ فرشتے ہیں، اور فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کام سونپا ہوا ہے، وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ کے کاموں کو انجام دیتے ہیں۔ اس طریقے سے ہم ان پہ ایمان رکھیں گے۔ اس کے بعد جو چیز ذکر کی گئی، ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتابوں پہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کتابوں کا ذکر کیا ہے ان میں تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، اور صحف موسیٰ اور صحف ابراہیم کا ذکر کیا گیا۔ اب صحف موسیٰ کیا توریت ہے یا توریت کے علاوہ دوسرا کوئی صحیفہ ہے، اس تعلق سے علماء کرام کے درمیان اختلاف ہے۔ اگر توریت مانتے ہیں تو توریت ہو جاتا ہے، یعنی صحیفہ جو موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا۔ اگر اس سے مراد تورات ہے تو تورات کا ذکر قرآن کریم کے اندر موجود ہے، یا ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ مزید صحیفے انہیں شریعت کے طور پہ دیا ہو۔ تو بہرکیف ہم ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کتابوں کو ان انبیاء کرام پہ نازل کیا، اور یہ ایمان ہمارا پختہ ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کتابوں کو نازل کیا۔ یہ ایمان کس طریقے سے ہوگا؟ ہمارا ایمان ان کتابوں پہ اس طرح ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کتابوں کے اندر جو باتیں بتلائی ہیں وہ باتیں حق ہیں۔ اصل میں جو کتابیں نازل کی آئیں یا کی گئی بعد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن کو نازل کیا گیا، اس سے پہلے دوسرے انبیاء کرام پہ نازل کیا گیا۔ ان کتابوں کے اندر دو چیزیں پائی جاتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے اندر پرانے قوموں کی خبریں بتلائی جاتی ہیں، واقعات ذکر کیے جاتے ہیں۔ یہ واقعات ان کتابوں کے اندر جو تورات اور انجیل ہیں اس کے اندر بھی ذکر کیے گئے۔ تو جو واقعات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیے اور ان میں کسی بھی قسم کی تبدیلی واقع نہیں ہوئی، ہم یقین رکھیں گے، ایمان رکھیں گے کہ یہ واقعات درست ہیں۔ یعنی گویا ہم تورات اور انجیل کے تعلق سے یہ ایمان رکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کتابوں میں جو خبریں بتلائی، پچھلے واقعات کو ذکر کیا، یا قیامت کے تعلق سے جو باتیں ذکر کی گئیں، آخرت کے تعلق سے جو باتیں ذکر کی گئیں، وہ ساری باتیں حق ہیں۔ اگرچہ اس میں بعد میں تبدیلی واقع ہوئی تو ہم تبدیلی پہ ایمان نہیں رکھتے۔ تورات، اصل تورات پہ ہم ایمان رکھتے ہیں، اصل انجیل پہ ہم ایمان رکھتے ہیں۔ اس کے اندر جن چیزوں میں تبدیلی کی گئی اس تبدیلی پہ ہم ایمان نہیں رکھتے۔ اب کچھ چیزیں جو آج کی تورات ہیں ہمارے سامنے، آج کی جو انجیل ہے جسے کتاب مقدس یا بائبل کہا جاتا ہے، اس کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بالکل واضح طور پہ جھوٹ ہیں۔ انبیاء کرام پہ الزام لگایا گیا، مختلف قسم کی تہمتیں اس کے اندر موجود ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ چیزیں انبیاء کرام سے صادر ہونا ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ انبیاء کرام کبیرہ گناہ سے معصوم ہیں، اور ان کتابوں کے اندر انبیاء کرام کی جانب کبیرہ گناہوں کی نسبت کی گئی ہے۔ تو اس کا دوسرا مفہوم یہی نکلتا ہے کہ ان لوگوں نے اس کے اندر تحریف کی ہے۔ اب جو باتیں ہماری شریعت کے اندر، قرآن کریم کے اندر نقل کی گئی ہیں تورات اور انجیل وغیرہ سے، یہ باتیں بالکل حق ہیں، بالکل حق ہیں۔ جو احکامات ہیں وہ بھی حق ہیں، جو باتیں نقل کی گئی ہیں ان کے تعلق سے وہ بھی صحیح ہیں، اس پہ ہمارا ایمان ہے۔ اصل میں ان کی شریعت اور ہماری شریعت کے درمیان اگر موازنہ کیا جاتا ہے تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ان کی شریعت میں بھی تھیں اور ہماری شریعت کے اندر بھی تھیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ان کی شریعت میں تھیں ہماری شریعت میں نہیں ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ان کی شریعت میں موجود تھیں ہماری شریعت کے اندر منسوخ کر دی گئی۔ اب وہ چیزیں جو ان کی شریعت میں موجود ہے اور اس بات کو ہماری شریعت میں نقل کیا گیا ہے، بیان کیا گیا ہے، لیکن اس کے تعلق سے کوئی وضاحت نہیں کی گئی ہے کہ ہم
ان پہ عمل کریں یا نہ کریں۔ تو اگر یہ باتیں ایسی ہیں جو حقیقت میں اس شریعت کا حصہ تھیں اور قرآن کے اندر بیان کی گئی اور اس سے خاموشی اختیار کی گئی، تو اس ایسی صورت میں ہم ان پہ عمل کریں گے، ان پہ ہم عمل کریں گے، اس لیے کہ حجت کے طور پہ ہمارے قرآن کریم کے اندر ذکر کیا گیا۔ ایمان بالکتب کا یہی معاملہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کردہ ساری کتابوں پہ ایمان رکھیں گے، جن کتابوں کا نام ہمارے سامنے ذکر کیا گیا ان کتابوں پہ نام کے ساتھ، اور جن کتابوں کا نام نہیں ذکر کیا گیا ہے ان کتابوں پہ ہم ایمان لائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتابیں نازل کی ہیں۔ جن میں تحریف واقع ہو چکی ہے، تبدیلی واقع ہو چکی ہے، اس تبدیلی پہ ہم ایمان نہیں رکھیں گے، جو صحیح چیزیں ہیں اس پہ ہم ایمان رکھیں گے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو کتاب نازل کی گئی وہ ہمارے سامنے ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسے ہر قسم کی تحریف اور تبدیلی سے محفوظ رکھا ہے۔ اس کے بعد جو ذکر کیا گیا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، اللہ کے رسولوں پہ ایمان لانا۔ اللہ کے رسول میں سب سے پہلے رسول کے اعتبار سے حضرت نوح علیہ السلام، جیسا کہ شفاعت کی حدیث میں موجود ہے کہ سب سے پہلے رسول، نبی اور رسول دونوں میں اسی وجہ سے فرق کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام، جن کو رسالت دی گئی۔ رسالت کا مطلب ہوتا ہے کہ پیغام دیا گیا کہ یہ پیغام آپ اپنی قوم تک پہنچا دیجیے۔ اس سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نبی تھے، حضرت آدم علیہ السلام نبی تھے، وہ رسول نہیں تھے، چونکہ ان کی اپنی ضروریت تھی اور ان کے پاس سارے احکامات پہلے سے اللہ تعالیٰ کے موجود تھے، اس لیے کوئی قوم نہیں تھی جہاں وہ جا کر دین کی تبلیغ کرتے۔ سارے کے سارے مسلمان تھے، سارے کے سارے اسلام پہ تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام ان کی ساری اولاد اسلام پہ تھی، جیسا کہ حدیث بعض تفسیر کی کتابوں کے اندر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ 10 صدیوں تک لوگ توحید پہ قائم رہے، پھر اس کے بعد بگاڑ پیدا ہوا، اور جب بگاڑ پیدا ہوا تو حضرت نوح علیہ السلام کو رسول بنا کے بھیجا۔ تو توحید والوں کو توحید کی دعوت دینا، توحید کی دعوت دینا یہ اصل میں رسالت کے منافی ہے۔ اس لیے حضرت آدم علیہ السلام نبی ہیں اور حضرت نوح علیہ السلام پہلے رسول ہیں جن کو، اور اس کی صراحت حدیث شفاعت کے اندر موجود ہے۔ اور آخری نبی جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے درمیان بہت سارے انبیاء کرام اور بہت سارے رسول آئے، جن میں کچھ اولو العزم پیغمبر ہیں جو جن کے اندر عزم تھا، جنہوں نے پختگی دکھلائی، اور اللہ تعالیٰ نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں پہ فضیلت دی ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ رسولوں کو ہم نے ایک دوسرے پہ فضیلت دی ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل نبی ہیں۔ تو ہمارا جو ایمان ہوگا وہ ایمان یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے جن انبیاء کرام کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر کیا ہے، ان انبیاء کرام پہ اسی تناظر میں جس تناظر میں ان کا تذکرہ کیا گیا ہے ہم ایمان رکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء اور رسولوں کو ذکر کیا ہے، یہ اللہ کے انبیاء، اللہ کے نبی اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے رسولوں کا نام نہیں لیا ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کچھ رسول ایسے ہیں جن کے واقعات کو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے، اور کچھ انبیاء ایسے ہیں، کچھ رسول ایسے ہیں جن کے واقعات کو ہم نے بیان نہیں کیا۔ اب اگر آخرت میں دیکھتے ہیں انبیاء کرام کے معاملات کو، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، دیکھیے کس طریقے سے لوگ انبیاء کرام کو جھٹلاتے تھے۔ انبیاء کا سلسلہ ہوگا، انبیاء کرام آتے رہیں گے ایک ایک کر کے آخرت میں، اور کبھی کوئی ایسا نبی آئے گا کہ نبی کے پاس کے ساتھ صرف 2 لوگ ایمان لائے، نبی کے اوپر صرف 2 لوگ ایمان لائے، اور وہ 2 لوگ ان کے ساتھ رہیں گے۔ ایسے نبی بھی گزریں گے کہ ان کے اوپر کوئی بھی شخص ایمان نہیں لایا، کوئی بھی شخص، ایک شخص بھی پوری بستی کا ایمان نہیں لایا۔
اس طرح کے بھی انبیاء کرام گزرے ہیں، اور انبیاء کرام کے واقعات پڑھنے سے ہمیں جو چیز ملتی ہے وہ یہ کہ حق بات کو اتنی آسانی سے قبول نہیں کیا جاتا، توحید کی دعوت کو اتنی آسانی سے قبول نہیں کیا جاتا۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ یہ انبیاء کرام نے ایسے ہی اپنی قوم کی جانب بھیجے گئے اور انہوں نے محنت نہیں کی، اس لیے کوئی بھی ایمان اور توحید کے اندر داخل نہیں ہوا، بلکہ انہوں نے محنت کی، کوشش کی اور اپنی ساری محنتیں صرف کی، لیکن چونکہ ہدایت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کے کسی بھی فرد کو ہدایت نہیں دی۔ تو ہمارا کام اصل میں یہ ہے کہ ہم توحید کی دعوت دیں، سامنے والا قبول کرتا ہے یا قبول نہیں کرتا ہے یہ ہمارے ذمہ نہیں ہے۔ انک لا تہدی من احببت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جسے آپ پسند کرتے ہیں کہ وہ ہدایت پا جائیں، آپ اسے ہدایت نہیں دے سکتے، آپ اپنے چچا کو ہدایت نہیں دے سکے جو کہ اسلام کا دفاع کرنے والے تھے، اسلام کے دفاع کرنے والوں میں سب سے آگے تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت پہ کھڑے تھے، کوئی بھی تکلیف نہیں پہنچا پا رہا تھا، کوئی بڑا نقصان، کوئی بڑی تکلیف حضرت ابو طالب کی موجودگی میں مشرکین نہیں پہنچا پا رہے تھے، ان کو ہمت نہیں ہو رہی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے توفیق اور ہدایت نہیں لکھی، اسے ہدایت نہیں ملی۔ اس لیے ہدایت کو دیکھتے ہوئے ہم توحید کی دعوت دیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہم توحید کی دعوت دیں، سامنے والا قبول کرتا ہے نہیں کرتا ہے، اور ایسا بھی نہیں کہ ہم ایک بار کہہ کے چھوڑ دیں کہ اس نے قبول نہیں کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے رہے، صحابہ کرام محنت کرتے رہے، ہدایت لکھی ہوئی تھی تو اسلام قبول کر لیا گیا، ہدایت نہیں لکھی گئی تو اسلام قبول نہیں کیا۔ آج بھی ہمیں تو اصل میں یہ ہونا چاہیے کہ ہم مشرکوں کو، غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت دیں، لیکن ہمارا معاشرہ اور ہم مسلمان اس قدر بگڑ چکے ہیں اور توحید میں اس قدر خلل واقع ہو چکا ہے کہ ہم اپنے مسلمانوں کو ہی بچانے میں لگے ہوئے ہیں، جبکہ حقیقی طور پہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت دیں۔ ہمارا فریضہ اصل میں یہی ہے کہ ایک مسلمان ایک غیر مسلم کو اسلام کی دعوت دے، لیکن چونکہ ہمارا معاشرہ خود اتنا بگڑ رہا ہے اور قبر پرستی اور دیگر شرکیات اور بدعات مبتلا ہو رہا ہے کہ ہم انہیں ہی بچانے میں لگے ہوئے ہیں۔ تو یہاں پہ رسولوں پہ ایمان لانے کا مطلب یہی ہوا کہ جن رسولوں کا نام لیا گیا ہے ان کے نام کے ساتھ جن کا نہیں لیا گیا ہے ان پہ اجمالی طور پہ ایمان رکھا جائے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، کہ آخرت کے دن پہ، آخرت کا دن کب سے شروع ہوتا ہے؟ اصل میں انسان کے کئی مراحل ہیں۔ پہلا مرحلہ اس کے ماں کے پیٹ میں، دوسرا مرحلہ اس کا شروع ہوتا ہے پیدائش کے بعد، اور تیسرا مرحلہ قبر کا ہے، برزخ کا، اور چوتھا اور آخری مرحلہ ہے آخرت کے دن کا۔ تو یہ 4 مراحل ہیں جن سے انسان گزرے گا۔ اس میں جو دارالعمل ہے، کام کرنے کی جو جگہ ہے وہ دنیا ہے۔ دنیا کے اندر آپ نے کتنا کام کیا، موت کے بعد آپ کا آخرت کا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے، موت کے بعد آپ کے آخرت کا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے، اور جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، پھر وہیں سے اس کے آخرت کا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ اور جب آخرت کا مرحلہ شروع ہوتا ہے تو ہمیں یہ یقین رکھنا چاہیے کہ آخرت کے دن پہ جو ایمان لانا ہے اس کا پہلا مرحلہ قبر سے شروع ہوتا ہے، اور جب قبر سے شروع ہوتا ہے تو قبر کے اندر عذاب اور قبر کا نعمت بن جانا، دونوں چیزوں پہ ایمان رکھنا ہوگا۔ عذاب قبر پہ بھی ہمیں ایمان رکھنا ہے، اور قبر ایک روضہ ہے، جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے، اس پہ بھی ہمیں ایمان رکھنا ہے۔ تو آخرت پہ ایمان رکھنے کا سب سے پہلا حصہ یہ ہے کہ ہم قبر کے عذاب اور اس کے اچھے ہونے پہ ایمان رکھیں۔ اب جو لوگ قبر کا انکار کرتے ہیں، اسی سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ جو لوگ
قبر کا انکار کرتے ہیں ان کے یہاں ان کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص قبر کے عذاب کا انکار کرتا ہے تو مومن نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص قبر کے عذاب کا انکار کرتا ہے تو وہ مسلم نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے، اسلام سے خارج ہے، اس لیے کہ اس نے اس چیز کو جھٹلایا ہے جس کا ذکر قرآن کے اندر بھی ہے اور احادیث صحیحہ کے اندر بھی ہے۔ آج مسلمانوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں، اہل قرآن کے نام سے جانے جاتے ہیں، حقیقت میں وہ اہل قرآن بھی نہیں۔ نام اچھا رکھنے سے آدمی اچھا نہیں بن جاتا ہے۔ ہم نے بہت سارے افراد کو دیکھا ہوگا جن کا نام شریف ہے اور وہ نہایت شریف ہوتے ہیں، دیکھا ہے ہم نے۔ تو نام اچھا رکھنے سے کوئی حقیقت تبدیل نہیں ہو جاتی ہے۔ اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں لیکن قرآن کے اندر جو چیزیں موجود ہیں اس پہ عمل نہیں کرتے۔ قرآن کے اندر خود اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کے رسول کی اطاعت کی جائے۔ کتنی آیات ہیں، بے شمار آیات ہیں جن میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کے رسول کی اطاعت کریں۔ تو یا تو ہم یہ کہیں کہ ہم قرآن پہ ایمان رکھتے ہیں لیکن رسول کی اطاعت نہیں کریں گے، اور رسول کی اطاعت کے لیے سنت کو جاننا اور سنت پہ عمل کرنا ضروری ہے، صرف زبان سے کہہ دینے سے نہیں ہے۔ اللہ کی اطاعت کے لیے آپ قرآن کو پیش کرتے ہیں تو رسول کی اطاعت کے لیے کس چیز کو پیش کریں گے؟ ظاہر سی بات کوئی چیز ہمارے سامنے ہوگی تبھی تو ہم اطاعت کریں گے۔ جب نبی کی سنت ہی کا ہی ہم انکار پر بیٹھیں گے تو ایسی صورت میں ہم رسول کی اطاعت کس طریقے سے کریں گے؟ تو یہ افراد جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں حقیقت میں یہ اہل قرآن نہیں ہے، اور یہ لوگ قبر کے عذاب کا اور اس کی نعمت کا انکار کرتے ہیں جو کہ صحیح احادیث کے اندر موجود ہیں۔ اور حدیث کے اندر یہ بھی موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفن نہیں کرو گے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ قبر کا عذاب تمہیں سنا دیا جائے۔ اتنا سخت عذاب ہے، اتنا سخت عذاب ہے کہ اگر انسان سے سن لے تو مردے کو دفن نہیں کرے گا۔ ہمیں بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ قبر ہے اور وہاں پہ جب ہم کھودتے ہیں، پرانی قبریں ہوتی ہیں، جب ہم کھودتے ہیں تو کچھ نظر نہیں آتا، کہاں عذاب ہو رہا ہے، کہاں نعمت ہے۔ تو ہماری جو آنکھیں ہیں بہت ساری حقیقت کو دیکھنے سے قاصر ہیں، بہت ساری چیزیں اس کائنات کے اندر کتنے ذرات ہوتے ہیں اور اس فضا کے اندر کتنی آلودگی ہے، اس کو ہم سنتے ہیں کہ یہ فضا آلود ہے، فلاں کی فضا میں آلودگی ہے، لیکن کیا ہماری آنکھیں ان آلودگی کو دیکھ رہی ہیں؟ یعنی ہم دنیا کے اندر خود ان چیزوں کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں جو ہمارے ارد گرد بکھری ہوئی ہیں۔ ہم جنوں کو نہیں دیکھ پاتے ہیں، جن موجود ہیں۔ ہم فرشتوں کو نہیں دیکھتے ہیں، جبکہ حدیث کے اندر ہے کہ آسمان و زمین پہ کوئی بھی جگہ ایسی نہیں جہاں پہ کوئی فرشتہ رکوع یا سجدے کی حالت میں نہ ہو۔ بہت ساری چیزیں ہم جو نہیں دیکھتے ہیں، تو اس کا مفہوم یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہمیں جو چیزیں نظر نہیں آتی ہیں وہ چیزیں ہیں نہیں۔ اب اسی شخص سے پوچھا جائے کہ تم یہاں بیٹھے ہوئے ہو، کیا مکہ اور مدینہ ہے؟ تم تو اقرار کرے گا کہ مکہ اور مدینہ موجود ہے، لیکن کیا تم اسے دیکھ رہے ہو؟ تو ہر وہ چیز جو دیکھی جاتی ہے اسی کا اقرار نہیں کیا جاتا ہے، بلکہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو نظر نہیں آتی۔ اس شخص کے بدن میں جو روح ہے وہ روح خود نظر نہیں آتی اسے، جو کہ اس کے بدن کے اندر ہے، تو دوسری چیزیں کیسے نظر آ سکتی ہیں؟ تو جو چیزیں نظر نہیں آتی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ چیز موجود نہیں ہے، موجود ہوتی ہے وہ چیز، لیکن ہماری نظریں دیکھنے سے قاصر ہیں۔ ہم جب اندھیرے میں ہوتے ہیں تو جس روم میں ہم رہتے ہیں اس روم میں کئی افراد موجود ہوں، اس کے باوجود ہم نہیں دیکھ پاتے ہیں، ہم نہیں دیکھ پاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کمرے کے اندر کوئی موجود نہیں ہے۔ ہماری نظریں اللہ تبارک تعالیٰ نے محدود رکھی ہیں، اور اس میں بھی ہمارے لیے حکمت ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ان عذاب کو نہیں دکھا رہا ہے اور نہیں سنا رہا ہے، ورنہ ہم نہ سو پاتے، نہ جاگ پاتے، نہ کوئی کام کر پاتے۔ اس لیے کہ
قبر کے اندر جو عذاب ہوتا ہے یہ ساری مخلوقات سنتی ہیں، صرف انسان۔ اگر انسان کو سنا دیا جائے تو اپنے مردوں کو دفن نہیں کرے، اس قدر سخت عذاب ہوتا ہے قبر کے اندر، اور قبر کے مراحل انتہائی خطرناک ہوتے ہیں۔ قبر سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو نکالے گا، جب سور پھونکی جائے گی، پہلی سور پھونکی جائے گی تو سارے کے سارے انسان مر جائیں گے۔ دوسری سور حضرت اسرافیل علیہ السلام جب پھونکیں گے تو سور سے روحیں نکل کر اپنے اپنے جسموں پہ چلی جائیں گی۔ ان کے جو جسم ہوں گے اسی جسم کے اندر چاہے وہ کتنے ہی پرانے کیوں نہ ہوں۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جمع کرے گا، اور جمع کرنے کے بعد حساب و کتاب کا مرحلہ شروع ہوگا، اور آخرت کے جو باتیں احادیث اور قرآن کے اندر ذکر کی گئی ہیں وہ ساری چیزیں واقع ہوں گی۔ پھر انجام کے طور پہ ہمیں یا تو جہنم ملے گی یا تو جنت ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جنت والوں میں سے بنائے۔ تو یہ آخرت کا مرحلہ ہوگا۔ تو آخرت میں جو جو چیزیں واقع ہونے والی ہیں اور جن کا علم ہمیں ہے، ہم اس پہ یقین رکھیں۔ ہم آخرت کے دن کا اندازہ نہیں کر سکتے ہیں۔ قرآن کریم کے آخری پارے کو جب ہم پڑھیں گے تو اس میں مختلف صورتوں کے اندر قیامت کی ہولناکیاں بیان کی گئی ہیں کہ قیامت کے دن کس طریقے سے پہاڑ اتنے اونچے اونچے ریزے ہو جائیں گے، آسمان بکھر جائے گا، زمین بکھر جائے گی، زمین کو لمبا کر دیا جائے گا، اسی پہ سارے لوگوں کا حساب و کتاب ہوگا۔ یہ ساری چیزیں قرآن اور حدیث کے اندر موجود ہیں، اور آخرت سے متعلق جہنم کی کیفیت، جنت کی کیفیت، فرشتوں کی کیفیت، کس طریقے سے جہنمیوں کو جہنم میں لے جایا جائے گا، جنتیوں کا کس طرح استقبال کیا جائے گا، یہ ساری چیزیں احادیث کے اندر موجود ہیں۔ وہ ایک الگ زندگی ہے، اور اس زندگی کو ہم نہیں جانتے ہیں۔ جس طریقے سے ہم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اقرار لیا تھا جب ہم حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے نکالا، اور جس طریقے سے ہم چھوٹی سی چوٹیاں دیکھتے ہیں اس انداز میں ہم لوگ تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے اقرار لیا کہ میں تمہارا رب ہوں یا نہیں ہوں، تو ہم نے یہ اقرار دیا کہ تو ہمارا رب ہے۔ ہم میں سے ہر شخص نے اقرار کیا تھا، لیکن کسی کو یاد نہیں، بلکہ ماں کے پیٹ میں ہر شخص سے اپنا وقت گزارتا ہے، اس کے بعد اس کی پیدائش ہوتی ہے، لیکن پیدا ہونے کے بعد ہمیں کچھ بھی یاد نہیں رہتا کہ ہم ماں کے پیٹ میں تھے، بلکہ اگر ہر شخص سے اس کے پہلے اور دوسرے سال، عمر کے پہلے اور دوسرے سال کے بارے میں پوچھا جائے تو اسے کچھ بھی یاد نہیں۔ تو ضروری نہیں ہے کہ ہمیں ہر چیزیں یاد رہیں، ہر چیزیں ہمیں یاد رہیں، اس لیے کہ آخرت کا مرحلہ الگ ہے، قبر کا مرحلہ الگ ہے، عالم برزخ کا معاملہ الگ ہے، دنیا کا معاملہ الگ ہے۔ دنیا سے پہلے یعنی ہمارے دنیا میں آنے سے پہلے ہماری جو کیفیت تھی وہ الگ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کئی مرحلے بنائے ہیں، اور ہر مرحلہ دوسرے سے جدا ہے۔ صرف آخرت میں ایسا ہوگا کہ ہمیں دنیاوی سارے اعمال یاد رہیں گے، بھول بھی جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں یاد دلائے گا، ہمارے ہاتھوں میں صحیفے رکھے جائیں گے، ہمیں اس زندگی کے بارے میں یاد رہے گا کہ یہاں ہم نے کوتاہیاں کی تھی۔ آخرت میں صرف اس سے پہلے مرحلے کے بارے میں یاد ہوگا، باقی کسی اور مرحلے کے بارے میں کسی کو یاد نہیں رہے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری بات ذکر کی وہ یہ کہ وَبِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقدیر بنائی ہے۔ تقدیر کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کائنات کو کیسے چلایا جائے گا۔ آپ یہ دوسرے الفاظ میں آپ کہہ سکتے ہیں سمجھنے کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پورا پلان تیار کیا ہے، اور یہی تقدیر ہے۔ پورے پلان میں ہر شخص کی پوری کیفیت ذکر کی گئی ہے، ہر چیز کی، بلکہ ہر چیز کی پوری کیفیت ذکر کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش پہلے پانی پہ تھا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اور عرش پہ مستوی ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلم کو حکم دیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم دیکھیے اور کون چیزیں کس طریقے سے ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس طریقے سے چاہتا ہے ہر چیز کو انجام دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلم سے کہا کہ اکتب، لکھو، اس کے بعد قلم چلنا شروع ہو گئی۔
قیامت تک بلکہ آخرت تک جو کچھ ہونے والا ہے ان ساری چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ کے اندر لکھ دیا. قلم خود لکھ رہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے. تو ہر چیز کی پوری پلاننگ یا آپ یہ کہیں کہ ہر چیز کی پوری تقدیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم تو اتنا وسیع ہے کہ اگر کوئی چیز واقع نہیں ہوئی، اگر واقع ہوتی تو کیسے ہوتی. جو چیز ہو رہی ہے وہ تقدیر میں لکھی ہوئی ہے، اور جو چیز نہیں واقع ہوئی اگر واقع ہوتی تو کیسے واقع ہوتی. اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم اس کو بھی وسیع. تو یہ ساری چیزیں جو ہمارے ساتھ واقع ہوتی ہیں، ہمارے ایک ایک لمحہ یا لمحے کا ہزارواں حصہ ہم کہہ سکتے ہیں، وہ ساری چیزیں تقدیر کے اندر لکھی. تقدیر پہ ایمان لانے کا، تقدیر دو طریقے کی ہوتی ہے. یعنی تقدیر کبھی ایسی ہوتی ہے جو ہمارے مطابق اور موافق ہوتی ہے، کبھی ایسی ہوتی ہے جو ہمارے مخالف ہوتی ہے. تو اسی کو وبالقدر خیرہ و شرہ کہا گیا کہ اچھی بری تقدیر. اب کوئی شخص تنگی میں ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کی تقدیر بری. ہم بھی کہتے ہیں کہ اچھی تقدیر نہیں ہے، قسمت اچھی نہیں. قسمت کا جو لفظ ہم استعمال کرتے ہیں وہ تقدیر ہی ہے کہ اس کی قسمت بری ہے. تو یہ الفاظ جو ہم استعمال کرتے ہیں وہ تقدیر سے متعلق، اور یہ اچھی یا بری ہمارے نظریے سے ہوتی ہے. اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ ہمارے نظریے سے اچھی یا بری ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اگر مومن بندے کے ساتھ کچھ برا کرتا ہے، برا تو نہیں کرتا لیکن بندے کے اعتبار سے اگر کچھ برا ہو رہا ہے یا ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ اس کے ساتھ یہ اچھا نہیں ہوا، تو اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے خیر اور اجر رکھتا ہے. تقدیر ہماری جو بنائی گئی ہے دو طرح کی ہے، اور یہ آزمانے کے لیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ پہ کتنا ایمان رکھتے ہیں، اللہ کی بنائی ہوئی تقدیر پہ کتنا ایمان رکھتے ہیں. اب اگر ہمارے ساتھ کوئی پریشانی پیش آتی ہے تو ایک مومن بندہ اس بات پہ یقین رکھتا ہے کہ یہ جو پریشانی مجھے لاحق ہوئی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے، یہ میری تقدیر کا حصہ ہے. وَاعْلَمْ أَنَّمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ وَأَنَّمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ. کہ اس بات کا آپ کو یقین رہنا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس بات کا اچھی طریقے سے علم اور یقین رہنا چاہیے کہ جو چیزیں تمہیں مل گئیں وہ ایسا نہیں تھا کہ تمہیں نہیں ملتی، اور جو چیزیں تمہیں نہیں ملی وہ ایسا نہیں تھا کہ تمہیں ملتی. یعنی جو مل گیا، جو مل رہا ہے یہ نصیب سے مل رہا ہے، اور جو نہیں مل رہا ہے وہ بھی نصیب سے نہیں مل رہا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر پوری کائنات زمین کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں سب اکٹھا ہو جائیں اور ایک ذرے کے برابر تھوڑا سا فائدہ آپ کو پہنچانا چاہیں، اگر تقدیر میں نہیں لکھا ہے تو نہیں ہو سکتا. نقصان پہنچانا چاہیں تقدیر میں نہیں لکھا ہے تو نہیں ہو سکتا ہے. یہاں جو ہم تقدیر کی بات کرتے ہیں تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ تقدیر پہ ہی بھروسہ کر لینا چاہیے، چھوڑ دینا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات کو اسباب اور ایک دوسرے سے جوڑ کر بنایا ہے، اور ہمیں اسباب کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے. ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شافی ہے، شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. لیکن کیا شفا ہمیں گھر بیٹھے مل جائے گی؟ یہ ملنے والی نہیں ہے. ہم بہت سارے مقامات پہ حجت پکڑتے ہیں کہ تقدیر میں لکھا ہوتا ہو جائے گا، تقدیر میں لکھا ہوگا تو میں نماز پڑھنے لگوں گا. صرف اپنی برائیوں کے لیے تقدیر کو جو ہے حجت بناتے ہیں. بہت سارے لوگوں کو آپ کہیں گے ارے یہ چھوڑ دو گا، تقدیر میں لکھا ہوتا چھوڑ دوں گا میں. یعنی برائی چھوڑنے کے لیے تقدیر میں لکھا ہوگا. لیکن اگر ان سے یہی کہا جائے کہ تم اپنے مقام پہ بیٹھے رہو، تقدیر میں لکھا ہوا تمہیں کھانا مل جائے گا، تو اس کے لیے تیار نہیں ہوں گے. اس لیے کہ وہاں پہ یہ جانتے ہیں کہ تقدیر میں جب تک ہلوں گا نہیں تب تک لکھا نہیں ہے. اب بیٹھ جائے، کھانا سامنے رکھ لے اور بیٹھا رہے خاموشی سے کہ تقدیر میں لکھا ہوگا تو میرے منہ میں چلا جائے گا. کوئی بھی شخص کہے گا یہ پاگل بیٹھا ہوا ہے، تقدیر میں کیسے لکھا رہے گا، اس کو تو اٹھا کے کھانا ہے. لیکن نماز پڑھنے کے لیے، اللہ کی اطاعت کرنے کے لیے، برائیوں کو چھوڑنے کے لیے تقدیر کا سہارا لے لیتا ہے.
تو جہاں اسے تقدیر کا سہارا لینا ہے تو ہر جگہ پہ تقدیر کا سہارا لے، چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے کسی بھی چیز میں، یہاں تک کہ اگر وہ پیشاب بھی کر لیتا ہے کہ تقدیر میں لکھا ہوگا تو میں یہاں سے حمام میں چلا جاؤں گا پیشاب کر لوں گا، ساری چیزوں میں تقدیر کا سہارا لے، لیکن وہاں پہ تقدیر کا سہارا نہیں لیتا، اس لیے کہ جانتا ہے، اسے یقین ہے کہ جب تک میں حرکت نہیں کروں گا میرا یہ کام انجام تک نہیں پہنچے گا۔ تو ہمیشہ برائیوں سے باز آنے کے لیے تقدیر کا سہارا نہیں لیا جاتا ہے، جب ہم کوشش کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، ہم ان کو ضرور اپنے راہوں کی ہدایت دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت کب دیتا ہے؟ جب ہم کوشش کرتے ہیں، اگر ہم کوشش نہیں کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہدایت نہیں دے گا۔ تو یہ آخرت کے دن پہ جب ہم ایمان رکھتے ہیں تو تقدیر پہ جب ہم ایمان رکھتے ہیں تو ہمیں اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ تقدیر لکھی جا چکی ہے، لیکن اسباب کو اختیار کرنا بھی ضروری ہے، بغیر اسباب کے اختیار کیے ہوئے ہم اپنے مراد تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ اس حدیث کے اندر آگے جو بات کا ذکر کیا گیا ہے، حضرت جبریل علیہ السلام نے احسان کے تعلق سے سوال کیا کہ احسان کیا ہے؟ احسان کا لفظ عربی زبان میں اردو زبان کی طرح ہی ہے، کسی چیز کو اچھا کرنا، کسی چیز کو اچھا کرنا یہ احسان ہے۔ آپ کسی کے ساتھ اچھا کرتے ہیں یہ احسان ہے، آپ کسی کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آتے ہیں یہ احسان ہے، حسن سلوک جسے ہم کہتے ہیں وہ بھی احسان کا حصہ ہے۔ لیکن حدیث کے اندر ایک دوسری بات کہی گئی ہے، وہ یہ کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ آپ اللہ کی عبادت ایسے کریں گویا آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ ہم ابھی اگر اپنے ذہن میں جو تصور اللہ تعالیٰ کے تعلق سے بتلایا گیا ہے، ایک ہلکا سا تصور، یعنی تصور تو ہم قائم نہیں کر سکتے ہیں، لیکن اس کی عظمت جو بیان کی گئی ہے اگر ہم اپنے ذہن کے اندر رکھیں تو ایسی صورت میں ہماری عبادتیں بالکل صحیح ہو جائیں گی۔ ہم ایک انسان کو جب دیکھتے ہیں کہ وہ ہماری عبادتوں کو دیکھتا ہے تو ہمیں ہمارے دل کے اندر یا ہمارے ذہن کے اندر یہ بات آتی ہے کہ ہم اپنی عبادتوں کو اچھی کریں، عبادتوں کے تعلق سے نہ آئیں۔ لیکن جب ہم کہیں پہ کام کرتے ہیں اور ہمارے باس وہاں پہ آئے رہتے ہیں، کوئی بڑا ذمہ دار وہاں پہ ہمارے کام کو دیکھنے کے لیے آتا ہے تو ہم اچھے انداز میں اسے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب اللہ کی عظمت کو دیکھیے اور اپنی عبادت کو دیکھیے، یہاں پہ یہی بیان کیا گیا ہے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اپنی عبادتوں کو اچھا کرنا یہ احسان ہے کہ آپ ایسے بات کریں گویا اللہ تعالیٰ کو آپ دیکھ رہے ہیں، یعنی ہم دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو، اس طریقے سے عبادت کرنی چاہیے، یعنی عبادت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور اس کی بڑائی اور اس کی ذات کا تصور پایا جانا چاہیے، تب ہماری عبادتیں اچھی ہوں۔ جب ایسے ہم کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے ہاتھ باندھتے ہیں تو ہمیں یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہم رب کے سامنے کھڑے ہیں، ہم رب کے سامنے کھڑے ہیں اور رب کتنا عظیم ہے، ہم کتنے چھوٹے ہیں۔ تو اگر یہ تصور قائم ہوتا ہے تو ہماری عبادتیں اچھی ہیں۔ ہم عبادتوں کے اندر جو ہماری عبادتوں میں جو خلل پایا جاتا ہے، یعنی نماز کے اندر دوسری چیزوں کو سوچنا، نماز کے اندر کبھی داڑھی سے کھیلنا، کبھی کپڑے درست کرنا، کبھی دوسری چیزوں کو انجام دینا، یہ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اللہ کا صحیح نماز کے اندر جو احسان کا حکم دیا گیا ہے کہ گویا آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، وہ تصور ہمارے اندر نہیں آتا، وہ تصور ہمارے اندر نہیں پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے کہ جب بھی ہم کسی کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں جو ہم سے بڑا ہو تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم سکون اور اطمینان کے ساتھ کھڑے رہیں۔ کہیں بھی ہم نہیں جاتے ہیں کسی بڑے شخص کے پاس تو کان بجانا شروع کر دیں، کہیں پہ ہم نہیں جاتے ہیں تو کسی بڑے کے سامنے کھڑے ہوں تو ادھر یا ادھر یا اپنے ذہن کو کہیں اور ڈالے رہیں، اس طریقے سے ہم نہیں کرتے ہیں۔ یعنی کسی بھی چیز کو ہم جب کسی کے سامنے پیش کرتے ہیں تو اچھے انداز میں پیش کرتے ہیں، یہی ہماری عبادتوں کے اندر بھی ہونا چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیکھنے کا تصور اپنے ذہن میں قائم رکھیں۔ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اگر
تم اسے نہیں دیکھ رہے ہو، ظاہر سی بات ہے ہم اللہ تبارک تعالیٰ کو نہیں دیکھ رہے ہیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ تو بے شک تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یعنی اگر ہم نہیں دیکھ پا رہے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کو، تو ہمیں اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہماری اس عبادت کو دیکھ رہا ہے۔ اور جب اللہ دیکھ رہا ہے، یعنی کیمرے کے نیچے جیسے آپ رہتے ہیں تو بالکل چوکنا رہتے ہیں کہ کوئی اگر غلطی ہم سے ہوئی تو ایسی صورت میں کیمرے کے اندر قید ہو جائے گی۔ اسی لیے آپ دیکھیں دکانوں کے باہر کیا لکھا رہتا ہے، لکھا ہوا رہتا ہے کہ آپ کیمرے کی قید میں ہیں، کیمرے کی قید میں ہیں تاکہ آپ چوکنا رہیں، کوئی غلطی نہ کریں، اس لیے کیمرہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ اور یہاں اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات ہے جو عظیم ہے، سب سے بڑی ہے، وہ تمہیں دیکھ رہی ہے۔ تو یہ اگر چیز ہمارے اندر پیدا ہو جاتی ہے تو ہماری عبادتیں درست ہو جائیں گی۔ عبادتوں کو درست کرنے کے لیے اس چیز کو اپنے ذہن میں قائم کرنا ضروری ہے۔ یہ چند باتیں تھیں جو حدیث جبریل سے متعلق تھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سے جو کوتاہیاں ہوئی ہیں ان کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ ھذا وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔